السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھتے رہو درود، مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود، مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ روزانہ ویڈیو کو غور سے دیکھتے ہیں اور پورا سنتے ہیں، تاکہ پوری بات سن کے سمجھ کے اس پر عمل کیا جا سکے۔ اسی طرح سے جو کچھ آپ لوگ کمنٹس میں لکھتے ہیں اس کو مد نظر رکھ کر اگلی ویڈیو جو ہے میں تیار کرتا ہوں، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ معلومات جو ہماری ضرورت ہیں، جو ہمیں چاہیے، وہ اس پر بات کی جا سکے۔ اسی طرح سے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ فرمان نبوی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور جس طرح اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا ہے اس طرح بائی بائی بن کر رہو۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3252، 3252۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اب اس حدیث میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری امت کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں زندہ رہنے کا سلیقہ اور طریقہ۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ سلام عام کرو، یعنی آپس میں جب ایک دوسرے کو دیکھو، آپس میں ایک دوسرے سے ملو، چاہے آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، آپس میں السلام علیکم ضرور کہو۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب دوسرے کو ملتے ہیں اسے کہتے ہیں السلام علیکم، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جب جواب میں دوسرا مسلمان جو ہے وہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے وعلیکم السلام، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اسی طرح سے مزید آگے فرمایا کھانا کھلاؤ، یعنی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کا بھی ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اس طرح سے یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے دوسرا مسلمان اپنی تنگ دستی کی وجہ سے بھوکا ہو، کھانا نہ کھا سکا ہو، یا اس کو کھانا میسر نہ ہو، تو اس صورت میں کھانا کھلانے سے آپ کی آپس میں چاہت جو ہے وہ بھی بڑھے گی۔ اور آگے چل کے پھر یہ کہا کہ جس طرح اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا اس طرح بائی بائی بن کے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپس میں مل جل کر رہو۔ یعنی قرآن پاک میں کہا گیا رحماؤ بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہیں، تو آپس میں کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو اور اتنی رحم دلی کرو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس طرح عمل کرو کہ واقعی نظر آئے کہ آپ بائی بائی ہو۔ تو اب اس حدیث میں ہمیں جو سبق ملا، پہلی بات تو یہ ملی کہ ایک دوسرے کو سلام ضرور کرو، اسی طرح سے ایک دوسرے کو کھانا بھی کھلاؤ، یعنی دعوت کرو، اور پھر اس کے بعد کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھو، یعنی بائی بائی بن کر رہو۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں اس پر بھی غور کرنا ہے۔ اول تو سلام کرتے ہی نہیں، کرتے ہیں تو کوئی صرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کوئی صرف سر ہلا دیتا ہے، اور پھر جواب میں بھی سر ہی ہلایا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی مقصد نہیں، کچھ معنی نہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ اسی طرح سے کھانا کھلانے کی بات آ گئی۔ کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کے چکر میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں رہتے ہیں،
ہمیشہ یعنی دوسروں کو کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے اس کے خلاف کوئی بات کر کے اس کو معاشرے میں جو ہے وہ گندا کیا جائے، اس کے خلاف راہ ہموار کی جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا، تو اس بار بھی ہم دیکھ لیں کہ جب ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، ہمیشہ دوسروں پر تنقید کر رہے ہیں اور ان کی غیبت کر رہے ہیں، تو پھر اس سے یہ حصہ جو ہے کہ ہم بھائی بھائی بن کر رہے ہیں، یہ کیسے پورا ہوگا؟ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہمارے اندر جہاں بھی خامیاں ہیں ان خامیوں کو دور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے ہم لوگ اس قدر ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں کہ سارے لوگوں سے ایک ہی دن میں اچھا سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی، لیکن سلام تو سب کو ہو سکتا ہے۔ کھانا سب کو نہیں کھلایا جا سکتا، چند لوگوں کو پہلے کھلا لیں، پھر بعد میں کھلا لیں، پھر ایک کو بعد میں کھلا لیں، اس سے اگلے دو کو پھر بعد میں کھلا لیں۔ اور اسی طرح سے مجھے پتہ ہے سب کے ساتھ ایک دم سے آپ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے اچھی طرح سے بھائی بھائی بن کر نہیں ہم چل سکتے، اس قدر ہم نے بگاڑ پیدا کر لیا اپنے معاشرے میں، تو اس کو آپ آہستہ آہستہ دور کر لیں۔ آج جو دو مسلمان ہیں آپس میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، پھر 3 کر لیں، پھر 4 کر لیں، اس طرح سے تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور معاشرے میں بہتری آتی چلی جائے گی۔ لیکن یہ سارا کچھ یہ سوچ کر کریں کہ یہ ہمارے رب کا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جب اس نیت سے کریں گے تو یقیناً ان کاموں میں برکت پڑے گی اور جلدی ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جتنا جلد ہم اچھے اقدامات اٹھا کر ان پر عمل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی جلد ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں بہتری لانی ہے تو پھر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل بھی کرنا ہوگا، اور اپنے رب کے حکم پر آپس میں بھائی بھائی بن کر بھی رہنا ہوگا، اور ایسے بھائی بھائی بن کر جو آپس میں رحم دل ہو۔ کیا یہ ہمارے ہاں رحم دلی کی مثالیں ہیں نا، کہ پولیس والا جو ہے اس کے ہتھے کوئی عام شہری چڑھ جاتا ہے تو اس سے وہ جتنا بھی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ رشوت وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر عدالتی عملے کے ہاتھے کوئی چڑھ جاتا ہے تو وہاں پر بھی خوب لوٹ مار ہو رہی ہے۔ دکانداروں کے پاس چلے جائیں تو وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ریٹ ہے اور زمین سمان کا فرق ہے، بلکہ یہاں تک فرق ہے کہ صبح کے ٹائم جاؤ دکان پہ تو بیٹا بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت چیز کا ریٹ اور ہوتا ہے، اور شام کو یا دوپہر کو جاؤ تو ادھر اس کا باپ بیٹھا ہوگا، اس سے جا کے چیز کا ریٹ پوچھو تو وہ اور ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہمارا آپس میں اس طرح سے ہر شعبے میں، یعنی کسی ایک شعبے میں نہیں، ہر شعبے میں ہم اس طرح سے آپس میں رحم دل ہیں۔ کیا قرآن پاک میں رحم دلی اس کو کہا گیا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آپس میں رحم دل اس طرح کا کہا ہے؟ دودھ والا دودھ میں پانی ملا رہا ہے، بلکہ اب تو مزید ترقی کر لی ہے، کیمیکل سے دودھ بنائے جاتے ہیں، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ دودھ اس کا ریٹ یہ ہے اور ادھر والا جو ہے نا یہ اس کا ریٹ یہ ہے۔ یہ ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ ہر ادارہ ہو چاہے انڈیویجول، ہم کہیں کوئی کام کر رہے ہیں، کہیں بھی ہم اپنے آپ کو چیک نہیں کر رہے، اپنے اوپر غور نہیں کر رہے کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا امتی دیکھنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کسی چیز پر بھی غور نہیں کر رہے۔ جانتے ہم سب کچھ ہیں، پڑھ ہم نے سب کچھ رکھا ہے، معلومات ہمارے پاس ڈھیر ساری ہیں، تقریر کرنے کو کہہ دیا جائے تو سارے ایک سے بڑھ کر ایک کریں گے، جملے ایک سے بڑھ کر ایک اچھے بولیں گے، لیکن جب عمل آتا ہے، عمل کی باری آتی ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک کرنے کی انفرادی موقع ملتا ہے تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں وہ نہیں ہم دیکھتے، اس پر ہم غور نہیں کرتے، اس وقت ہمارا رویہ، ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں،
اور سچے مسلمانوں ہمیں اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جانا ہوگا، اور بہتری تبھی آ سکتی ہے کہ جو ہمارے سب سے اہم ہمارے رہنما ہیں، جنہوں یہ ہم امتی کہلانے پہ ہمیں فخر ہے، ان کی باتوں پر عمل کہا جائے۔ اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان تو دینے کی یہ تیار ہیں، اس کے لیے ہر کوئی ہاتھ کھڑا کرتا ہے، لیکن ان کے کہے ہوئے پر عمل نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ صرف زبانی یہ کہنے کا کہ میں جان بھی دے دوں گا، اپنے نبی کی خاطر جان دینی پڑے گی دے دوں گا، اپنے دین کی خاطر، اپنے رب کی خاطر، لیکن جو رب کہہ رہا ہے، جو پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ ہم نہیں، ان پر عمل نہیں کر رہے۔ ادارہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، سچ بولنے کی عادت اپنانی ہوگی، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، تبھی کامیاب ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سوچ کو بہتر کرنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔